برے صغیر میں دو قومی نظریہ کی جنگ چھڑ جانے کے بعد عرصہ دراز لڑائی رہی اور اس کے بعد انگریزوں کے چنگل سے دو قومی آزاد ہوئیں اور دو ملک بنے، بھارت اور پاکستان۔ برے صغیر کے مسلمانوں نے علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر دیتے ہوئے سندھ، پنجاب، سرحد کو اور بلوچستان کو ملا کر ایک نیا ملک حاصل کیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ یوں تو ہم 14 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن آج 74 سال بعد بھی ذہن میں یہی سوال گھومتا ہے اور ہیجان پیدا کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا نہیں۔ علماء کرام، ادیب، دانشوروں کے نزدیک اور قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں بھی کسی بھی ریاست کے آزاد ہونے کے لیے 4 اصول طے پائے گئے ہیں: مذہبی آزادی، معاشی ترقی، انصاف کا نظام اور امن و امان کا قیام ہونا۔ ان عوامل سے ہی اندازہ لگانا ممکن ہے کہ کیا کوئی ریاست آزاد ہے یا کسی دباؤ میں ریاست بسی ہوئی ہے۔ پاکستان ان 4 عوامل پر تقریباً آزادی سے لے کر اب تک 3 عوامل معاشی ترقی، انصاف اور امن امان پر انتہائی بری طرح سے ناکام دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں معاشی ترقی تو دور، اگلے 20 سال بھی خدا نخواستہ اس طرح کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، جبکہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک بھارت کی معیشت آج دنیا کی ٹاپ 5 معیشتوں میں شامل ہے اور اگلے 15-20 برسوں میں وہ ٹاپ 3 میں آ رہا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے حکمران اپنی اپنی باریوں میں IMF کے سامنے جھولی جھکائے دکھائی دیتے ہیں۔ $1 ارب کے لیے پاکستان کو IMF کی سخت شرائط کے آگے لٹا دیا جاتا ہے۔ ہماری معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر مشتمل ہے اور وہ طبقہ بھی آہستہ آہستہ پسپا ہو رہا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر آگے کبھی پھر بات کریں گے۔ معاشی ترقی کے بعد نظام انصاف کا حال پاکستان میں سب سے برا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ادارہ پاکستان میں سب سے زیادہ ناکام ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ جس معاشرے میں ذرا برابر بھی انصاف ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا، لیکن پاکستان تو یہاں ایسی چیزوں سے کوسوں دور ہے۔ اشرافیہ کے لیے عدلیہ اور انصاف کا نظام گھر کی دہلیز پر موجود ہے، جبکہ غربا کے لیے انصاف کا حصول کرنا 3 نسلوں تک مشکل ہے۔ لوگ اپنے مقدموں کی پیروی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، لیکن ہمارے قاضی القضاء ججز کو انصاف دینا آتا نہیں یا ان سے انصاف ہوتا نہیں۔ تیسرا اور ایک اہم مسئلہ امن و امان کا۔ امن و امان کسی بھی ریاست کے لیے بنیادی تقاضا ہے جو رنگ، نسل، فرقوں سے ہٹ کر ہے، اور انسانی حقوق کا عنصر بھی اس میں ہی شامل ہے کہ انسانی جان کی اہمیت ہوتی ہے۔ پچھلے دور کی بات ہم نہ کریں تو بہتر ہے، وہ کریں گے تو بات بڑی ہو جائے گی۔ کس طرح پاکستان میں امن و امان کے مسائل ہیں اور اب تک پاکستانی لوگ کس طرح دہشت گردی کے ہاتھوں اپنی زندگی گوا بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان میں پولیس کا نظام جو بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہ تو دور، ہمارے ہاں پولیس کے لوگ بھی امن و امان کا حصہ تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔ ملک بھر میں آئے روز ہزاروں وارداتیں ہوتی ہیں، ہر شہر میں سینکڑوں وارداتوں میں کئی انسانی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن حکمرانوں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی۔ وہی گھسی پٹی باتیں اور تسلیاں دے کر ٹائم پاس کا مرحلہ گزارا جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو خود آپ دل کے اوپر سے کسی بھی حمایت کا ٹیگ اتار کر جانچیں، کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟